اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. آیت اللہ وحید خراسانی کے استاد محترم آیت اللہ گل پیگانی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے زیر نگرانی آیت اللہ وحید خراسانی 20 سال تک زیر تعلیم رہے. اور کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے آیت اللہ گل پیگانی کا کہ امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس کا پہلے تو ایک معمول ہوتا تھا کہ اسے رات میں بند کر دیا جاتا تھا. اب تو دن رات ماشاءاللہ 24 گھنٹے وہ کھلا رہتا ہے، مگر پہلے وقتوں میں یہ رات کو بند کر دیا جاتا تھا. اور آیت اللہ گل پیگانی اپنا مصلی نماز جو ہے، نماز شب ادا کرنے کے لیے، رات کو عبادت کرنے کے لیے بالکل اس دروازے سے متصل باہر کی جانب اپنا جائے نماز بچھایا کرتے تھے. نیت یہ ہوتی تھی کہ جب اس دروازے کو کھولا جائے تو میں سب سے پہلے وہ شخص ہوں جو امام علی رضا علیہ السلام کی روضے کی زیارت کرنے والا ہوں. اور مومنین توجہ کریں اس بات پہ کہ آیت اللہ گل پیگانی نے اس عمل کو 40 سال مسلسل انجام دیا. اب آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد محترم سے یہ سنا، ان کے بارے میں یہ بات چلتی تھی کہ پروردگار نے ان کے ہاتھ میں شفا عطا کی ہے. کسی بھی مریض پر وہ اپنا ہاتھ مس کرتے تھے تو مریض شفا یاب ہو جاتا تھا. یہاں تک کہ مریضوں میں جو سب سے چھوٹا مرض بتایا گیا وہ کینسر کا جو مریض ہے وہ بھی شفا یاب ہو جایا کرتا تھا. اب وہ پروردگار نے کرامت کیسے عطا کی؟ آیت اللہ گل پیگانی فرماتے ہیں کہ میں خود ایک وقت ایسا تھا کہ بیماری میں مبتلا ہوا، اور بیماری ایسی تھی کہ میرا پورا وجود دردوں سے چور چور ہوتا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ میرا وقت آخر قریب آ چکا ہے اور اب اس بیماری سے مجھے شفا ملنے والی نہیں ہے. تو انہوں نے دعا کی، مولا امام علی رضا علیہ السلام کو بستر پہ ہیں، بیماری پہ ہیں، کہ مولا میں وہ زائر ہوں کہ جس نے اپنی زندگی کے 40 سال سب سے پہلے آپ کے روزے کی زیارت کی. یہ میرا شرف ہے، میں اتنا بڑا زائر ہوں جو آپ کے روزے کی زیارت مسلسل 40 برس تک سب سے پہلے زیارت کرنے والوں میں میں ہوتا تھا. کہ مجھ سے پہلے کسی کا دن ایسا نہیں تھا کہ مجھ سے پہلے کوئی زیارت کرے. دروازہ کھلتا تھا، میں باہر مصلی بچھا کے بیٹھا رہتا تھا کہ جیسے ہی دروازہ کھلے تو میں مولا کے ذریعے کی زیارت کروں. مولا مجھ پہ انعام کیجئے، کرم کیجئے، مجھے شفا عطا کیجئے. تو کیا دیکھتے ہیں، عالم خواب ہے یا اپنی جاگی آنکھوں سے انہوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ وہ کسی باغ میں موجود ہیں آیت اللہ گل پیگانی، اور اس باغ میں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس باغ کے اندر مولا امام علی رضا علیہ السلام خود تشریف فرما ہے. اور آگے گل پیگانی نے انہیں اپنی مرض کے بارے میں بتایا تو مولا نے اس باغ سے ایک پھول توڑ کر آیت اللہ گل پیگانی کے ہاتھ پہ رکھا. اب دائیں ہاتھ میں وہ پھول جو وصول کیا مولا امام علی رضا علیہ السلام سے، اب جب آنکھ کھلتی ہے اس ماحول سے باہر آتے ہیں تو انہوں نے تبرکن وہ ہاتھ کہ جس پہ مولا نے پھول تحفتاً دیا تھا اس ہاتھ کو اپنے جسم پر پھیرا، مس کیا، اور وہ محسوس کرتے تھے کہ جہاں جہاں میرا ہاتھ پھرتا ہے وہاں وہاں سے میرے جسم کا درد ختم ہوتا چلا جاتا ہے. امام علی رضا علیہ السلام کا ہاتھ نہیں مس ہوا، وہ پھول مس ہوا ہے جو امام کے ہاتھ سے مس تھا. ماننا پڑے گا یہ فرزند ہیں
उन्हीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कि जिनको इमाम हुसैन से मस नहीं किया गया था फितरस को, उसको झूले गहवारे इमाम हुसैन से मस किया गया था और उसको परवरदिगार ने परोबाल अता कर दिए थे, उसको शिफा अता कर दी थी। मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम भी उसी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं कि जिनसे मंसूब चीज़ भी अगर किसी को तोहफ़तन मिल जाए तो वो मरीज़ जो है शिफा याब हो जाता है। और फिर ऐसी शिफा वाला सिलसिला परवरदिगार ने इन्हें अता किया कि जो भी मरीज़ कभी आता था, आयतुल्लाह गुल पैगानी उसको मर्ज को मरीज़ के सर पे हाथ फेरते थे, उसके जिस्म से हाथ मस करते थे तो परवरदिगार उसे शिफा अता करता था। आयतुल्लाह फरमाते हैं कि चंद ऐसे अफराद थे जो बहुत गुनहगार थे, खताकार थे, जब उनके लिए मर्ज के दूरी के लिए उन्होंने उनके लिए अपने हाथ की शिफा को इस्तेमाल किया तो वो फरमाते हैं कि मेरी इस तासीर जो मेरे हाथ में खुदा ने अता की थी वो कम हो गई थी, ख़त्म नहीं हुई, आखिर वक्त तक ऐसी हाथ में तासीर रही कि मरीज शिफा याब होते रहे। तमाम मोमिनीन के लिए, हम सब के लिए हमें इस तरीके से अपने आप को आमादा करें कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से हम भी कोई ऐसा तोहफा लें। किसी को शिफा देने के काबिल नहीं, किसी को हम इलाज नहीं कर सकते, किसी को शिफा नहीं दे सकते। मेरी रूह अपनी बहुत बीमार है, मेरा नफ्स अपना बहुत बेचैन है और बिगड़ा हुआ है। मौला इस पे नजर करम फरमाएं, मौला मेरी इस्लाह फरमा दें। परवरदिगार से दुआ है कि मौला हर बीमार को मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की इज्जत और अजमत के सदके में, वो बीमारी रूहानी हो, वो बीमारी जिस्मानी हो, परवरदिगार शिफा अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।